دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تجسس انسان کو کس حد تک لے جا سکتا ہے؟ ایک ایسا راستہ جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہو ڈو ناٹ انٹر، یعنی اندر آنا منع ہے، وہاں قدم رکھنا بہادری ہے یا زندگی کی سب سے بڑی غلطی؟ آج ہم جس فلم کو ایکسپلین کرنے والے ہیں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ یہ کہانی ہے چار دوستوں کی جو ایک ایڈونچر کی تلاش میں ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں قانون کی نہیں بلکہ موت کی حکمرانی ہے۔ 2026 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم ڈو ناٹ انٹر صرف ایک تھرلر نہیں بلکہ ایک ایسا نفسیاتی امتحان ہے جہاں ہر موڑ پر ایک نیا جال بچھا ہے۔ کیا وہ اس جگہ سے زندہ نکل پائیں گے یا وہ ان کی زندگی کا آخری نشان بن جائے گا؟ فلم کی شروعات ایک بہت ہی پرسکون لیکن پراسرار منظر سے ہوتی ہے۔ ہم چار دوستوں کے گروپ کو دیکھتے ہیں، ایلیکس، سارا، ریان اور مایا، جو اپنی روزمرہ کی بورنگ زندگی سے اکتا کر ایک روڈ ٹرپ پر نکلے ہیں۔ ایلیکس، جو اس گروپ کا لیڈر ہے، ہمیشہ کچھ نیا اور خطرناک کرنے کا شوقین ہے۔ ریان کے پاس ایک پرانا نقشہ ہے جس میں شہر سے دور جنگلوں کے بیچ ایک بھولے بسیرے مقام کا ذکر ہے۔ سارا تھوڑی ڈری ہوئی ہے لیکن مایا کے اصرار پر وہ بھی سفر کا حصہ بن جاتی ہے۔ ان کا سفر ہنسی مذاق سے شروع ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ شہر کی روشنیوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، فضا میں ایک عجیب سی سنگینی، گریوٹی پیدا ہونے لگتی ہے۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد ان کی گاڑی ایک ایسے مقام پر رکتی ہے جہاں سڑک ختم ہو جاتی ہے۔ سامنے ایک زنگ آلود لوہے کا دروازہ جس میں جلی حروف میں لکھا ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب ریسٹرکٹڈ ایریا۔ ریان نقشے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے لیکن ایلیکس کی نظر اس بورڈ پر جم جاتی ہے۔ مایا مذاق میں کہتی ہے کہ شاید اندر کوئی بہت بڑا خزانہ چھپا ہے جو ہمیں نہیں دکھانا چاہتے۔ ایلیکس اپنا تجسس سے مجبور ہو کر دروازے کا تالا توڑ دیتا ہے۔ وہ جیسے اس حد کو پار کرتے ہیں، ایک عجیب سی ٹھنڈی لہر ان کے جسموں سے گزر جاتی ہے، جیسے یہ شہر یا یہ جگہ ان کے آنے پر خوش نہیں ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام جنگل یا زمین نہیں ہے۔ وہاں کی درختوں کی شاخیں عجیب طرح سے مڑی ہوئی ہیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ بالکل خاموش ہے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، انہیں ایک پرانی لیبارٹری نما عمارت نظر آتی ہے۔ عمارت کے باہر کی دیواروں پر خون جیسے سرخ رنگ سے عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے ہیں۔ ریان کو وہاں زمین پر ایک ٹوٹا ہوا کیمرہ ملتا ہے۔ جب وہ اسے آن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں ایک آخری ریکارڈنگ ملتی ہے جس میں کوئی چیخ رہا ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایلیکس اور اس کے دوست ابھی اس ریکارڈنگ کے صدمے میں ہی ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز آتی ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کی گاڑی جس میں وہ آئے تھے خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتی ہے۔ اب ان کے پاس واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچا اور وہ اس ریسٹرکٹڈ زون کے اندر قید ہو چکے ہیں۔ اسی لمحے مایا کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیر کے پاس زمین حرکت کر رہی ہے۔ کیا یہ کوئی جانور یا وہ چیز جس کا ذکر ریکارڈنگ میں تھا؟ گاڑی کے دھماکے نے واپسی کے تمام راستے خاک میں ملا دیے ہیں۔ ایلیکس، سارا، ریان اور مایا اب اس علاقے کے بیچوں بیچ پھنس چکے ہیں جہاں کی خاموشی اب انہیں کاٹنے کو دوڑ رہی ہے۔ مایا کی چیخ نے سب کی توجہ زمین کی طرف کرائی جہاں مٹی کے نیچے سے کچھ پراسرار چیزیں ابھرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دھماکے کے صدمے سے نکلنے کے بعد ریان سب کو لیبارٹری کی عمارت کے اندر جانے کا مشورہ دیتا کیونکہ باہر کھلے سامان تلے وہ آسان شکار بن سکتے تھے۔ جیسے ہی عمارت کے باہری دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوتے ہیں، انہیں ایک ایسی بو آتی ہے جو کیمیکلز اور سڑے ہوئے گوشت کا مرکب تھی۔ یہاں کی راہداریاں اندھیری اور نم ہیں جہاں دیواروں پر لگے پرانے کیلنڈر سال 1980 پر رکے ہوئے ہیں۔ ایلیکس اپنی ٹارچ کی روشنی میں ایک کیمرے کا معائنہ کرتا ہے جہاں سے انسانی تجربات کے کچھ خفیہ دستاویزات ملتے ہیں۔ ان پیپر سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں انسانی شعور کو کسی اور ڈائمینشن میں منتقل کرنے کے تجربات کیے جا رہے تھے۔ اچانک سارا کو ایک دبی دبی سرگوشی سنائی دیتی ہے جو اس کا نام پکار رہی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے مڑتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دیواریں خود باتیں کر رہی ہیں۔ گروپ ایک بڑے ہال میں پہنچتا ہے جہاں درمیان میں ایک عجیب و غریب مشین رکھی ہوئی تھی جس سے ابھی بھی ہلکی سی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ ریان جو نقشہ دیکھ رہا تھا، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ نقشے پر موجود ہی نہیں ہے، جیسے اسے دنیا سے جان بوجھ کر مٹا دیا گیا ہو۔ اسی دوران مایا کو دیوار پر ایک سایہ نظر آتا ہے جو انسانی نہیں لگ رہا۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھتے ہیں، فرش کی لکڑی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے ایک گہرے تہہ خانے میں گر جاتی ہے۔ ایلیکس اور ریان اسے بچانے کے لیے نیچے جھانکتے ہیں لیکن نیچے صرف گہرا اندھیرا تھا۔ مایا کی چیخیں اچانک بند ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ ایسی ہنسی سنائی دیتی ہے جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ سارا رونے لگتی ہے لیکن ایلیکس اسے خاموش کرواتا ہے کیوں نہ کیا وہ آوازیں ان کے بالکل قریب سے آ رہی تھیں۔ ایلیکس جب نیچے ٹارچ مارتا ہے تو اسے مایا نظر آتی ہے لیکن اس کا جسم کسی مکڑی کی طرح عجیب زاویے پر مڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہو چکی تھیں۔ وہ آہستہ سے سر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسی لمحے ہال کی تمام دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ مایا کی وہ بدلتی ہوئی حالت اور سفید آنکھوں نے ایلیکس، سارا، ریان کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ وہ ہال جس کے دروازے خود بخود بند ہو چکے تھے اب ان کے لیے ایک موت کا جال بن چکا ہے۔ مایا کا وہ مسخ شدہ جسم آہستہ آہستہ دیواروں پر رینگنا شروع کر دیتا ہے جسے اس کی ہڈیاں ربڑ کی بنی ہوئی ہوں۔ ایلیکس اور ریان مل کر دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ سارا خوف سے کونے میں دبک جاتی ہے۔ مایا کی آواز اب ایک نہیں بلکہ کئی گونجتی ہوئی آوازوں کا مجموعہ بن چکی ہے جو ان کے ماضی کے گناہوں اور ان کے خوف کو دہرا رہی ہے۔ ریان کو دیوار پر لگا ایک
ایک پرانا سوئچ بورڈ ملتا ہے جس سے وہ ہنگامی لائٹس آن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ روشنی ہوتی ہی انہیں حال کے وسط میں رکھی اس نیلی مشین کے پیچھے کچھ چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں ایک پرانا پروجیکٹر لگا ہوا ہے جو خود بخود چلنے لگتا ہے۔ پردے پر ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم چلتی ہے جس میں اس لیبارٹری کے ہیڈ سائنٹسٹ ڈاکٹر وینس کو ایک تجربہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے خوف کے جوہر کو ایک مایا لیکوڈ میں تبدیل کر دیا ہے جو کسی بھی جاندار کو اس کے بدترین ڈراؤنے خواب میں بدل سکتا ہے۔ جیمز کو احساس ہوتا ہے کہ مایا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی تجربے کا حصہ ہے۔ اچانک وہ نیلی مشین ایک زوردار آواز کے ساتھ پھٹتی ہے اور اس میں سے وہی سیاہ مایا بلیک لیکوڈ نکل کے پورے فرش میں پھیلنے لگتا ہے۔ ایلیکس کو ایک چھوٹا سا وینٹیلیشن ڈکٹ نظر آتا ہے۔ وہ سارا کو پہلے اوپر چڑھاتا ہے لیکن جیسے ہی ریان کی بھاری آتی ہے مایا کی طرح کا ایک سایہ چھت سے اس پر چپٹ پڑتا ہے۔ ریان اپنی جان بچانے کے لیے ایلیکس کو دھکا دیتا ہے تاکہ وہ نکل سکے لیکن خود اسے مایا کی زد میں آ جاتا ہے۔ ایلیکس اور سارا وینٹیلیشن کے اندر پہنچ جاتے ہیں لیکن پیچھے سے ریان کی ہنسی سنائی دیتی ہے جو خود بالکل مایا کی ہنسی جیسی تھی۔ وہ جیسی پائپ کے دوسرے سرے پر پہنچتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ باہر نہیں نکلے بلکہ لیبارٹری کے اس سب سے نچلے حصے بیسمنٹ میں پہنچ گئے ہیں جہاں ڈاکٹر وینس کے اصلی نمونے قید تھے۔ وہاں ہزاروں ایسی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی جو ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایلیکس اور سارا لیبارٹری کے اس خفیہ تہہ خانے میں ہیں جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں لیکن ہزاروں چمکتی آنکھیں ان کے ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جیسی قدم آگے بڑھاتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی فرش پر نہیں بلکہ ہڈیوں کے ڈھیر پر چل رہے ہیں۔ اندھیرے میں چھپی مخلوقات آہستہ آہستہ سامنے آنے لگتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی یہاں کام کرتے تھے لیکن ڈاکٹر وینس کے تجربات نے انہیں ایسے شکلوں میں بدل دیا تھا جن کا نہ کوئی چہرہ ہے اور نہ ہی کوئی انسانی احساس۔ سارا خوف کے مارے چیخنے ہی والی ہوتی ہے کہ ایلیکس اس کا منہ بند کر دیتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ مخلوقات دیکھ نہیں سکتی، وہ صرف آواز اور سانسوں کی آہٹ پر حملہ کرتی۔ وہ دونوں دیواروں کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں جہاں انہیں ایک کمپیوٹر ٹرمینل ملتا ہے جو ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ ایلیکس اس میں سے ڈیٹا نکالنے کی کوشش کرتا ہے جس سے ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ لیبارٹری دراصل ایک پورٹل تھی جو انسانی دنیا کو خوف کے ڈائمینشن سے جوڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر وینس نے خود کو بھی اسی مایا کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ لافانی امورٹل ہو سکے۔ اچانک ریان کی آواز گونجتی ہے، ایلیکس مجھے بچا لو۔ ایلیکس جیسے ہی پیچھے مڑتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ریان اب مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اس کے جسم سے وہ سیاہ مایا رس رہا ہے، وہ ان مخلوقات کا لیڈر بن چکا ہے۔ ریان ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایلیکس کے پاس صرف ایک پرانا فائر ایکسٹنکشن ہے جس سے وہ ریان کو پیچھے سے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایلیکس اور سارا بھاگتے ہوئے ایک ایسی لفٹ تک پہنچ جاتے ہیں جو اوپر کی منزل تک جاتی ہے لیکن جیسے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے ریان کا ہاتھ دروازے کے بیچ میں آ جاتا ہے، وہ اسے طاقت سے کھولنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سارا کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ بھی سیاہ پڑ رہے ہیں۔ کیا سارا بھی اس انفیکشن کا شکار ہو رہی ہے؟ کیا وہ اس لفٹ کے ذریعے باہر نکل پائیں گے یا ان کا آخری کوئی سفر ثابت ہوگا؟ لفٹ کے بند ہوتے ہی دروازے کے بیچ ریان کا وہ سیاہ ہاتھ کسی بھیانک خواب کی طرح اٹکا ہوا ہے جبکہ سارا کے اپنے ہاتھوں کی بدلتی رنگت ایک نئی قیامت کا پتہ دے رہی ہے۔ ایلیکس اپنی پوری طاقت لگا کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ریان کا ہاتھ کٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔ لفٹ اوپر کی طرف حرکت کرنا شروع کرتی ہے لیکن سکون اب بھی کوسوں دور ہے۔ سارا اپنے سیاہ ہوتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر بے ہوشی کی حالت میں چلی جاتی ہے۔ ایلیکس اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر یہ انفیکشن اسی کے دماغ تک پہنچ گیا تو وہ بھی مایا اور ریان کی طرح ایک حیولے میں بدل جائے گی۔ لفٹ اچانک ایک درمیانی منزل پر رک جاتی ہے جو کہ ڈاکٹر وینس کا نجی آفس پرائیویٹ آفس تھا۔ وہاں ایلیکس کو وہ آخری کیمیکل ملتا ہے جو ایک سیاہ مایا کے اثر کو زائل کر سکتا تھا، ایک اینٹی ڈوٹ۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، اینٹی ڈوٹ کی صرف ایک ہی خوراک موجود تھی۔ ایلیکس کو اب ایک ناممکن فیصلہ کرنا تھا کیونکہ وہ یہ خوراک سارا کو دے کر اسے بچائے یا اسے اپنے پاس رکھے تاکہ اگر وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو دنیا کو اس کی تباہی سے بچا سکے۔ سارا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے سفید ہو رہی تھیں۔ اسی دوران آفس کی کھڑکی سے ایلیکس دیکھتا ہے کہ باہر کی دنیا میں بھی وہ سیاہ دھند پھیلنا شروع ہو گئی ہے جس کا مطلب تھا کہ یہ وائرس اب اس محدود علاقے سے باہر نکل رہا ہے۔ اچانک آفس کا کمپیوٹر خود بخود آن ہوتا ہے اور ڈاکٹر وینس کا چہرہ اسکرین پر نمودار ہوتا ہے۔ وہ ایک انسانی شکل میں نہیں تھا بلکہ اس کا شعور اب اس لیبارٹری کے مین فریم کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ ایلیکس سے کہتا ہے تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ تم اب اس کہانی کا حصہ بن چکے ہو۔ ایلیکس جیسے ہی سارا کو انجیکشن لگانے بڑھتا ہے سارا کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے اس کا گلا دبا لیتا ہے۔ اس کی آواز اب سارا کی نہیں تھی بلکہ وہ ڈاکٹر وینس کی آواز میں بول رہی تھی۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایلیکس لفٹ کے دروازے دوبارہ کھلتے ہیں اور سامنے ریان اور مایا کھڑے ہوتے ہیں جو اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور خوفناک لگ رہے تھے۔ کیا ایلیکس سارا کو بچا پائے گا یا وہ ان تینوں کا اگلا شکار بننے والا ہے؟ سارا کے ہاتھوں کی گرفت ایلیکس کے گلے پر مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور اس کی سفید آنکھوں میں اب سارا کی روح نہیں بلکہ ڈاکٹر وینس کا شیطانی شعور جھانک رہا ہے۔ ایلیکس کے پاس صرف چند سیکنڈز بچے ہیں۔ وہ اپنی پوری ہمت جمع کر وہ واحد اینٹی ڈوٹ سارا کے بازو میں پیوست کر دیتا ہے۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ سارا اسے چھوڑ کر پیچھے گرتی ہے اور اس کے جسم سے وہ سیاہ مایا دھوئیں کی طرح اڑنے لگتا ہے۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ سارا اسے چھوڑ کر پیچھے گرتی ہے اور اس کے جسم سے وہ سیاہ مایا دھوئیں کی طرح اڑنے لگتا ہے۔ اسی لمحے ریان اور مایا آفس میں داخل ہوتے ہیں لیکن وہ اب انسان نہیں بلکہ گوشت اور اس سے سیاہ مایا کے بنے ہوئے حیولے لگ رہے ہیں۔ ایلیکس کو احساس ہوتا ہے کہ اس پوری عمارت کو تباہ کیے بغیر یہ وائرس باہر کی دنیا کو ختم کر دے گا۔ وہ سارا کو نیم بے ہوشی کی حالت میں کندھے پر اٹھاتا ہے اور لیبارٹری کے سیلف ڈسٹریکٹ بٹن کی طرف بھاگتا ہے۔ ڈاکٹر وینس کی آواز
पूरे सिस्टम में गूंजती है। डॉक्टर वीनस की आवाज़ पूरे सिस्टम में गूंजती है और एलेक्स को रोकने के लिए हर दरवाज़ा बंद कर रहा है, लेकिन एलेक्स अपनी जान की परवाह किए बगैर मेन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। वो टाइमर सेट करता है, सिर्फ 60 सेकेंड। वो सारा को इमरजेंसी एग्जिट गेट के जरिए बाहर धकेल देता है, लेकिन खुद अंदर ही रह जाता है क्योंकि दरवाजा जाम हो चुका है। रेयान और माया इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन एलेक्स के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक सुकून है, क्योंकि जोरदार धमाके के साथ पूरी लेबॉरेटरी जमीन बोस हो जाती है। वो ममनू इलाका आग के शोलों में लिपट जाता है। सारा बाहर जंगल के किनारे आंख खोलती है और पीछे मुड़कर इसे जलती हुई इमारत को देखती है जहाँ इसने अपने बेहतरीन दोस्तों को खो दिया। सूरज तुलू हो रहा है, लेकिन वो स्याह धुंध अब भी दूर अफर मंडला रही है। तो दोस्तों, ये थी डू नॉट एंटर की मुकम्मल कहानी। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कुछ दरवाजे बंद ही बेहतर होते हैं, क्योंकि तजस्सुस की कीमत कभी कभी जिंदगी से भी ज्यादा होती है। एलेक्स ने खुद को कुर्बान करके दुनिया को शायद कुछ वक्त तो दे दिया, लेकिन क्या वो तजर्बा बाकी खत्म हुआ? सारा के बाजू पर अभी वो स्याह निशान हल्का सा चमक रहा है, जो ये बताता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो स्क्रीन की दुनिया को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में सारा का अंजाम क्या होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।